آغاز میں آپ کو بتائیں، اسرائیل کے تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں پر کروز میزائلوں ہرمزگان، کرمانشاہ، مغربی آذربائیجان پر اسرائیلی حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے فضائی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ میجر جنرل خسرو حسنی شہید ہو گئے۔ ایرانی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی جا رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم سے اسرائیلی میزائلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کا مغربی ایران میں زیر زمین میزائل تنصیبات پر بمباری کا دعویٰ۔ اسرائیل نے بو شہر کے بعد ایک اور ایرانی گیس فیلڈ پر بمباری کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے شروع کر دیے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ پر حملہ، کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریوں پر حملے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتقامی حملوں میں اسرائیلی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اندیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملے جاری رہے تو تہران اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید، 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 3 طیارے اور ڈرون گرا دیے۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ اسرائیلی ڈرونز ایران سمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ روسی صدر سے مشرق وسطیٰ اور یوکرین تنازعات پر بات ہوئی ہے۔ محسوس کرتا ہوں کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، اور ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہو جانی چاہیے۔ روسی صدر سے مشرق وسطیٰ اور یوکرین تنازعات پر بات ہوئی ہے۔ محسوس کرتا ہوں کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی جارحیت پر ایران کا بھرپور جوابی وار۔ تل ابیب اور دیگر اسرائیلی شہروں پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ 4 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق، 7 فوجیوں سمیت 70 افراد زخمی۔ آپریشن وعدہ صادق 100 میں 150 اسرائیلی اہداف پر 200 سے زائد میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی قیادت اور شہری زیر زمین بنکروں میں چھپ گئے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان۔ جنرل واحدی نے بتایا اسرائیل کے ہم فضائی اڈے، وزارت دفاع، صنعتی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ ایران کا 2 گھنٹے میں اسرائیل پر جوابی حملوں کا امکان ہے، اور ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کا اسرائیلی توانائی کی تنصیبات اور ریفائنریز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایران کا 2 گھنٹے میں اسرائیل پر جوابی حملوں کا امکان۔ ایران کا اسرائیلی توانائی کی تنصیبات اور ریفائنریز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں اسرائیل پر جوابی حملہ ہو سکتا ہے، اور ایران کا اسرائیلی توانائی کی تنصیبات اور ریفائنریز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے 3 طیارے گرا دیے، خاتون پائلٹ گرفتار کر لی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا مغربی ایران میں ڈیفنس سسٹم سے F-35 کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے آج ایک اسرائیلی ڈرون بھی تبریز کے قریب گرا لیا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے اسرائیلی ڈرون ایران سمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی۔ 5 افراد کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ کو اپنی سنگین غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل اپنے اعمال کی قیمت ادا کر رہا ہے اور نتائج بھگتنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل واحدی کی ایرانی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ دشمن سمجھ بیٹھا تھا کہ کچھ فوجی مراکز کو نشانہ بنا کر ہمیں کمزور کر دے گا اور ہم خاموش رہیں گے۔ آپریشن میں اسرائیل کے ہم فضائی اڈے اور صنعتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ضرورت کے مطابق آپریشن جاری رہے گا۔ اسرائیل کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایران پوری قوت کے ساتھ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر اسرائیل پر میزائل حملوں میں 150 سے زائد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ وزارت دفاع، صنعتی اور فوجی مراکز بھی براہ راست ایرانی حملے کا نشانہ بنے۔
اسرائیل کے ان فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ۔ عوام سے خطاب میں آیت اللہ خامنائی نے کہا، صہیونی حکومت اپنے گھناؤنے جرم سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا۔ ایرانی قوم یقین رکھیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کمانڈرز، سائنسدانوں اور شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور ایران کے اسرائیل کے جوابی وار پر قوم کو مبارکباد دی۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پوپ لیو نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے۔ تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی راہ اختیار کریں۔ تنازع کے حل کے لیے مفاہمت کی ایسی راہ اختیار کی جائے جو سب کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے زیر زمین بنکر میں اہم میٹنگ بھی کی۔ وزیر دفاع اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ صورتحال پر غور کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ایرانی عوام کے پاس ایرانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا بہترین موقع ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، ایران نے شہری علاقوں پر میزائل داغ کر سرخ لکیر پامال کی، ایرانی حکومت کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ گزشتہ رات مشکل ترین تھی، 5 بار پناہ گاہ کی طرف جانا پڑا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک بیکابی کا ایکس پر پوسٹ لکھا، اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات ملے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ سے سروکار نہیں تو یاد رکھیں کہ 7 لاکھ امریکی اسرائیل میں رہتے ہیں، جو پوری ہاؤس ڈسٹرکٹ کے برابر ہے۔ میکسیکو کے بعد سب سے زیادہ امریکی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اس اعتبار سے ایران صرف اسرائیل پر نہیں بلکہ امریکیوں پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں میں تل ابیب میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، مکانات گر گئے، سینکڑوں گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ تل ابیب کے قریبی علاقے رمات گان کی ویڈیو شیئر کی گئی جس میں عمارتوں اور گاڑیوں کو پہنچنے والا نقصان دکھایا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب سے فون پر بات کی۔ فیصل بن فرحان نے عباس عراقچی سے اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں، حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ سعودی عرب بات چیت کے ذریعے تنازع حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد تہران سمیت دیگر شہروں میں جشن کا سما۔ اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کے حملوں کے دوران سوشل پلیٹ فارم ایکس پر سوشل میڈیا پر ایرانیوں کے جشن کی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملوں کا جشن منانے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پوسٹ بجٹ کانفرنس میں کہا، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف ہم نے قرارداد منظور کی، قرارداد میں رخنہ ڈالنے والوں کی بھی مذمت کروں گا۔ افسوس ہے اپوزیشن نے سنجیدگی نہیں دکھائی۔ بجٹ سے ایک دن پہلے وفاق نے کم پیسے دینے کا بتایا۔ کراچی کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے۔ پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں صوبائی بجٹ 2000 ارب روپے کا ہے، اس میں 2119 ارب آمدنی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سال 547 ارب روپے صوبے کی ترقی کے لیے رکھے ہیں۔ حکومت نے فاٹا کے لیے پہلی بار ترقیاتی فنڈز دیے ہیں۔ ہمارا جو ہے پہلی دفعہ 2000 ارب کا بجٹ، 2119 ارب روپے کی ہماری آمدنی کا تخمینہ ہے۔ جو ہمارے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ ہے 1962 ارب روپے۔ موٹا موٹا سرپلس 157 ارب روپے کا ہم نے رکھا ہے۔ پورے صوبے کے جو جاری اخراجات ہے 1415 ارب روپے ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے ہمارا، وہ ہے 547 ارب۔ جون میں سی سی آئی ہوگی کہ جو ہمارا آبادی کے حساب سے جو منصفانہ ہمارا شیئر ہے ہمیں آپ وہ دیں، آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا ہے آج تک فائنینشلی مرج نہیں ہوا ہوا۔ وفاقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو بجٹ میں، حالانکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو اعلان کیا تھا اس کے برابر جو ہے انہوں نے دے دیا۔
بلوچستان کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا. اتحادیوں سمیت اپوزیشن کے ساتھ مل کر بجٹ تیار کیا جائے گا. صوبے میں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کریں گے. پیپلز ٹرین سروس کا جو منصوبہ ہے وہ کچلاک سے لے کے سریاب روڈ تک عوام کو سفری سہولت فراہم کرے گا. اس کے لیے جو 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور صوبائی حکومت 2 نئے اسٹیشنز تعمیر کرے گی. تو جو پبلک کو ٹریفک کے فلو میں پرابلمز ہیں اس میں جو ہے پبلک کو ایک آسانی میسر ہوگی, ایک الٹرنیٹ روٹ میسر ہوگا. گزشتہ بجٹ کی طرح اس بجٹ کی تیاری میں بھی صرف ٹریجری بینچ آن بورڈ نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طریقے سے مشاورت کی جا رہی ہے. آنے والے بجٹ میں لائیولیہڈ کے جو پروگرامز ہیں جن کے نتیجے میں ڈسٹرکٹس میں تحصیل کی سطح پہ روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں ان کو فوکس کیا جا رہا ہے. 17 جون کو ممکنہ طور پر یہ بجٹ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. گزشتہ 2 دہائیوں سے جس صوبے میں دہشت گردی جاری ہو اس صوبے میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کو کچھ خصوصی اختیارات کی ضرورت تھی. جب آپ ایک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. پاکستان بزنس فورم کا فائنانس بل کے سیکشن 14A(C), 37B, 37AA اور 14AD پر نظر ثانی کا مطالبہ. وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. صدر بزنس فورم خواجہ محبوب نے کہا اس طرح کے رجت پسند اقدامات کاروباری برادری کے لیے مناسب نہیں. فائنانس بل کے سیکشن 37AA نے کاروباری افراد کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اسے فی الفور واپس لیا جائے. کس کے کہنے پر فائنانس بل میں بزنس کمیونٹی کے لیے گرفتاری کے احکامات ڈالے گئے؟ کاروباری برادری ملک کے لیے ہر ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی. وزیر اعظم ہمیشہ کپاس کی بحالی کے حامی رہے لیکن فائنانس بل میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا. بجٹ پاس ہونے سے پہلے مقامی کپاس پر ہر طرح کا GST ختم کیا جائے, نہیں تو درآمدی کپاس پر بھی 18% ٹیکس لگایا جائے. سرکولر ڈیٹ اربوں روپے تک پہنچ چکا ہے. حکومت 1.3 خرب روپے کمرشل بینک سے قرض لے کر سرکولر ڈیٹ ادا کرے گی اور سود پاکستان کی عوام ادا کریں گے. PTI رہنما شبلی فراز کی پریس کانفرنس. کہا غریب مہنگی بجلی سے بچنے کے لیے سولر پر جا رہے تھے, اس پر بھی 18% ٹیکس لگا دیا گیا. یہ کوئی 1.3 خرب روپے کا کمرشل بینک سے سنڈیکیٹڈ لون لے رہے ہیں, اس سے یہ سرکولر ڈیٹ کو پے کریں گے. سود پاکستان کے عوام دیں گے. سولر غریب لوگ ہیں, انہوں نے جمع پونجی کر کے وہ کر دیے. غریب کیسے آرام سے بیٹھ گئے. جو کرنٹ بجٹ ہے اس میں میرا خیال ہے 18% سیلز ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ طے ہوا ہے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینی. نا اہلوں کرپٹ لوگوں کے چنگل میں ملک کو پھنسا دیا گیا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے آج